ناظرین، ہم پھر اپنی بحث کی طرف واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ احمد رشید ہیں. یہ ہمیں بتائیں گے اگلے 3-4 ماہ میں جیسے معاشی بحران بڑھ رہا ہے اور امریکہ نے ریویو کیا ہے حال ہی میں، کیا امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بریک ڈاؤن کی طرف جائیں گے یا جی ایس کیو اور پینٹاگون میں پھر سے روایتی دوستی ہو جائے گی؟ جی، امریکہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہوگی یہ ایسی چلے گی، اپ ڈاؤن چلے گی. مطلب اور پچھلے مہینے آپ نے دیکھا جو نیٹو کے یہ جو کانوائز جلائے گئے تھے ادھر، اور نیٹو کے ہیلی کاپٹر پاکستان کے حدود میں آئے، پھر وہ معاملہ ٹھیک ہو گیا. اب پھر سے معاملے بہت خراب ہو گئے ہیں. وہ سی آئی اسٹیشن چیف جو ہے اس کو وہ چلا گیا ہے پاکستان سے. تو معاملے ظاہر ہے کہ اب پھر سے پیچیدہ کی طرف جا رہے ہیں. مگر میرے خیال میں سب سے بڑی بات ہے کہ آخر میں ہم ضرور نارتھ وزیرستان میں جائیں گے، فوج جائے گی اور کچھ کاروبار ہوگا ادھر. مگر ایسا کاروبار ہوگا کہ کچھ لوگوں کو جن کو بچانا ہوگا، جیسے حقانی گروپ ہے، جیسے دوسرے گروپ ہے جو فوج سمجھتی ہے اپنے پاکستان کے لیے وہ فائدہ مند ہے، ان کو ادھر سے نکالا جائے گا پہلے. اور جو اینٹی اسٹیٹ گروپ ہیں نارتھ وزیرستان میں، مطلب جو پاکستانی پنجابی گروپ ہیں اور پختون گروپس ہیں جو پاکستان ریاست کو لڑ رہے ہیں، ان کو ضرور مارا جائے گا. خالد صاحب، یہ میں نجم کے پاس جانے سے پہلے آپ کے پاس آؤں گا کہ یہ کوئی ایسے بھی ہے جہادی جو پاکستان کی اسٹیٹ کے وفادار ہوں اور جو ہمارا کوئی اچھا مقصد پورا کر سکتے ہوں اور وہ ہمیں ہندوستان سے لڑائی میں ڈال دیں یا کسی اور خطرے میں ڈال دیں یا ہمارا معاشرہ ان سے محفوظ رہ سکتا ہو؟ اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ القاعدہ کے ساتھ رہ کر یہ لوگ ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں تو پھر تو صحیح ہے. لیکن جو الظواہری نے ہمارے آئین کے بارے میں کتاب لکھی ہے تو اس سے یہ سارے متفق ہیں، ہمارے مدارس سارے متفق ہیں. اور جو ہمارا اس وقت کا آئین ہے، جو 1973 کا آئین ہے، اس کے خلاف ہی سارے مدارس ہیں. اگر فرض کیجئے القاعدہ وہاں پر موجود ہے اور ہم نارتھ وزیرستان جاتے ہیں، اور کیا ہم القاعدہ کے ساتھ لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے؟ کیونکہ یہ سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں. یعنی وہ لوگ جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی القاعدہ کے ساتھ جڑے ہوں، یعنی الیاس کشمیری ٹائپ جتنے بھی لوگ ہیں القاعدہ کے ساتھ جڑے ہوں. القاعدہ کا تعلق فاٹا کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہے جو طالبان ہیں. کوئی طالبان ایسا نہیں ہے جو القاعدہ کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو، اور وہ جو رشتے ہیں ان کے وہ ساؤتھ پنجاب تک آتے ہیں. تو یہ معاملہ ذرا پیچیدہ ہو. یہ خالد صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ایک فکر اور نظریے کے لوگ ہیں، بھلے ان کے گروپس کئی ہوں. وہ جمہوریت کو نہیں مانتے، وہ پاکستان کی قومی ریاست کو نہیں مانتے، وہ سمجھتے ہیں جہاد سب کے خلاف ہونا چاہیے. کیا پاکستان افورڈ کر سکتا ہے سب کے خلاف جہاد کرنا؟ نہیں، وہ کرے گا بھی نہیں نا. پاکستان کی فوج کا یہ رویہ ہے کہ القاعدہ کو ہم الگ کر سکتے ہیں افغان طالبان سے، اور اگر پاکستانی طالبان تنگ کرتے ہیں تو پھر ان کو بھی ہم نبٹ سکتے ہیں. کیا افغانستان میں کابل میں طالبان آ جائیں تو اس کا کیا پاکستان میں دیکھیے یہ میں آپ کو کو عرض کروں کہ اگر تو دیکھیے آپ کو واپس جانا چاہیے 2001 میں صورتحال یہ تھی کہ امریکہ نے کہا تھا ملا عمر صاحب کو کہ اسامہ بن لادن کو آپ نکال دیں، ہمارا آپ کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے. ہماری آئی ایس آئی نے ان کو ایڈوائس دی تھی ملا عمر کو کہ آپ ایسے مت کریں، امریکہ دھمکی دے رہا ہے، پیپر ٹائیگر ہے، یہ کچھ نہیں ہوگا. وہ غلط نکلا. تو کہا جاتا ہے کہ ہمیں کوشش کی کہ اب یہ ملا ہے، عمر چھوڑ دے. اب یہاں احساس ہو چکا ہے. آپ اگر فوجی افسروں سے بات کریں نا جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ہے وہاں ساؤتھ وزیرستان میں بھی اور سوات میں بھی، تو طالبان کے خلاف سخت نفرت ہے. مگر ایک طرف نفرت بھی ہے کہ یہ ہمارے پہ جنگ کر رہے ہیں، دوسری طرف کچھ حصے ایسے ہیں جن کو یہ مطلب سیف رکھنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے کہا، اور ان کو افغانستان میں پھر لانچ کرنا چاہتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سونر اور لیٹر کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے، ایسے ہی ہوگا. اگر ایسے نہ ہوا تو افغانستان پارٹیشن ہو جائے گا. افغانستان کی پارٹیشن کے ساتھ جیسے آپ نے وہاں وہ اشارہ کیا کہ پھر یہ پشتونستان والا مسئلہ یہ ہمارے حق میں ہوگا یا ہمارے خلاف ہوگا، پھر ہمارے خلاف جا سکتی ہے بات. یہ پاکستان کی فوج، افغانستان، امریکہ، چائنا، انڈیا سب کے انٹرسٹ میں ہے کہ افغانستان یونائٹڈ رہے. پاکستان کے پشتون پاکستان اسلام آباد کی طرف دیکھیں، افغانستان کے پشتون کابل کی طرف دیکھیں، کوئی ڈویژن نہ ہو اور القاعدہ اس سارے علاقے سے ختم ہو جائے. کیسے یہاں پہنچنا ہے اس کے اوپر اختلاف رائے ہے. کیوں آپ احمد کوئی رستہ دیکھ رہے ہیں آپ نکلتا ہوا اس میں سے؟ یہ فوج کے ہاتھ میں ہے. حقیقت یہ ہے کہ فوج نے کچھ بہت اہم فیصلے کرنے ہیں، اور ابھی تک تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کہ فوج کوئی اپنی پالیسی کو تبدیل کر رہا ہے ہو. میرے خیال میں بین الاقوامی دنیا جو ہے، امریکہ جو ہے، کہ وہ کیا موٹی تبدیلی ہے جو آنی چاہیے؟
جو پاکستان کے سب سے مفاد میں موٹی اور خطے تبدیلی کے جیسے مفاد میں۔ نجم کہہ رہے ہیں آپ جو سلیکٹیو ہو رہے ہیں نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کچھ طالبان ہمارے ساتھ ہیں اور کچھ طالبان ہمارے خلاف تو کہہ رہا ہے یہ ڈویبل ہے، یہ ہو سکتا ہے، تو کہہ رہا ہے فرسٹ کلاس اسٹریٹجی ہے، بالکل میں کہہ رہا ہوں اگلے 5 سال میں ہو جائے گا، یہ ڈویبل 5 سال میں کیا ہو جائے یہ گا؟ ہو جائے گی، سیٹلمنٹ ہو جائے گی افغانستان کی۔ کس طرح؟ تو میں نے آپ سے عرض کیا نا، یہ ہالٹنگلی رک کے آگے ہو کے آپ دیکھیے کہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ سیٹلمنٹ تو ہو گئی ہے، مگر آپ ابھی اگر آپ ان ایکسٹریمسٹ کو آپ اپنے ساتھ رکھیں گے، جو بھی ہو، پنجاب کے ہوں، فرنٹیئر کے ہوں، جدھر کے بھی ہوں، وہ آپ کو آخر میں وہ آپ کو کھا جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو سلیکٹیو آپ ہو رہے ہیں نا کہ آپ نے القاعدہ کو برا مانا مگر جو پنجابی گروپس ہیں ان کو اچھا مانا، اور کچھ حقانی کو اچھا مانا مگر تو یہ سلیکٹیوٹی جو ہے یہ جانی چاہیے۔ بس میں یہ جو ہماری تھی کہ ہمارے پسند کا گھوڑا ہو، سنو یہ ناکام نہیں ہو گئی؟ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا یہاں کہ میں کہتا ہوں کہ اسٹریٹجکلی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے جو احمد کہہ رہے ہیں، ٹیکٹیکلی وہ نہیں اتفاق کرتے۔ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، ٹیکٹیکلی وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے ان سب کو ایک ہی وقت پہ کچلنے کا۔ اسٹریٹجکلی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو ختم کرنا ہی پڑے گا اگر پاکستان نے آگے ترقی کرنی ہے۔ خالد آپ اتفاق کرتے ہیں نظم کی بات سے؟ اس میں پیچیدگیاں ضرور ہیں، کیونکہ ایسا پتہ چلتا ہے کہ فوج کے اندر بھی اتفاق رائے پوری طرح سے نہیں ہے حکمت عملی کے ساتھ۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا ہمارے آرمی چیف اس میں بالکل مطلقاً آزاد ہیں کہ وہ حکمت عملی بنائیں؟ ایسا لگتا ہے کہ کئی دفعہ وہ دوسرے افسروں کی طرف بھی دیکھتے ہیں جن کی رائے ان سے مختلف ہے۔ تو یہ پیچیدگیاں آگے بڑھتی رہیں گی اور اس میں پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی۔ ناظرین، جو بحث اب تک ہوئی اس میں ایک تو یہ سوال اٹھ کر سامنے آیا ہے، اس ضرورت کا احساس سامنے آیا ہے کہ پاکستان کو اپنی خاص طور پہ جو اپنی سلامتی کی پالیسی ہے اور جو اسٹریٹجی ہے اس میں تبدیلی لانی پڑے گی، اور بالآخر جو یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یعنی ریاست سے آزاد جو گروپ بن گئے ہیں ان سے چھٹکارا پانا ہوگا، اور پاکستان کو ایک بہت ٹائٹ روپ پہ یعنی ایک بڑے کسے ہوئے رسے پہ چلنا ہوگا، کیونکہ حالات بہت مشکل ہیں، معاشی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور پاکستان نے ہمیشہ تاریخی طور پر چین اور امریکہ کے ساتھ بیک وقت تعلقات رکھے ہیں اور دونوں سے فائدے لینے کی کوشش کی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ توازن جو ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات کا اور خود اپنی سلامتی کی پالیسی کا اور معاشی ہمارے استحکام کا، کیا یہ توازن ٹوٹنے جا رہا ہے یا یہ توازن برقرار رہ سکے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس پہ ہم آئندہ نشستوں میں بات کر سکیں گے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔